الرحمن قرآن عربی کے حوالے سے آج ہم ضمائر پڑھیں گے۔ اردو میں ان کو ضمیریں کہتے ہیں اور انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں پروناؤنس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، کسی بھی زبان سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر ہم 10 جملے بولتے ہیں عربی میں، اردو میں، انگلش میں، تو تقریباً ہم 10 میں سے 6-7 جملوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ضمیر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت میں بھی ہمیں ضمائر نظر آتی ہیں۔ ضمائر سمجھے بغیر کوئی جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ضمائر پروناؤنس سمجھے بغیر قرآن کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن عربی کے حوالے سے ضمائر اور پروناؤنس کو سمجھنا بڑا اہم اور ضروری ہے۔ اب ضمائر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، پروناؤنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ضمائر کی 2 قسمیں ہیں، اور بھی اقسام ہیں لیکن یہ 2 قسمیں بڑی اہم ہیں اور بنیادی ہیں۔ تو عربی میں 2 قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ضمائر متصلہ، ایک ہوتی ہیں ضمائر منفصلہ۔ انگلش میں ضمائر منفصلہ کو سبجیکٹ پروناؤنس کہتے ہیں اور ضمائر متصلہ کو آبجیکٹ پروناؤنس کہتے ہیں۔ اصل میں ضمائر منفصلہ، اس کا نام کیوں پڑ گیا منفصلہ؟ منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ، فاصلے سے۔ تو یہ جو ضمائر ہیں، یہ جو سبجیکٹ پروناؤنز ہیں، یہ کسی بھی اسم کے ساتھ جب یہ ضمیر آتی ہے تو اس کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، اس سے الگ آتی ہے۔ هو اللہ، لفظ جلالہ سے الگ یہ آئی، هو اللہ۔ ہما، ہم فی المسجد، وہ سارے کے سارے مسجد میں ہیں۔ تو منفصلہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ فاصلے کے ساتھ آتی ہے، یہ کسی بھی اسم ناؤن کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، تو اس لیے اس کا نام منفصلہ رکھا گیا۔ اچھا، انگلش میں اس کو سبجیکٹ پروناؤنس کیوں کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں فاعل کو، جو کام کرنے والا ہو۔ تو ان ضمائر میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، ان ضمائر میں سبجیکٹ پروناؤنز میں فاعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہوا، وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ہی، دے، وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، شی، وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، دے، وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، جمع۔ تو بہرحال اس لیے انگلش میں ان کو سبجیکٹ ضمائر کہا گیا۔ ضمائر متصلہ کیوں کہا گیا؟ یہ وہ ضمیریں ہوتی ہیں جو کسی بھی اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کتاب، کتاب کے ساتھ میں کہوں گا کتابو کا، آپ کی کتاب، یہ ضمائر جو ہیں ضمائر متصلہ، یہ الگ نہیں آ سکتی، اس لیے ہم نے ان کا نام ہی رکھ لیا متصلہ۔ یہ الگ نہیں آ سکتی، یہ کسی بھی اسم ناؤن کے ساتھ جڑ کر آئے گی۔ انگلش میں ان کو آبجیکٹ پروناؤنس کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر مفعولیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں اس کی کتاب، ہز بک، اس ایک لڑکی کی کتاب، ہر بک، تو بہرحال یہ مفعولیت کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ضمائر متصلہ ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا، نا، یہ ضمائر تملیک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں یہ قلم میرا ہے تو میں کہوں گا قلمی، یا ضمیر میں نے استعمال کی۔ یہ قلم تیرا ہے تو میں کہوں گا قلمک، انت قلم نہیں کہوں گا تو غلط ہو جائے گا جملہ، قلمک۔ اگر میں کسی یہ مخاطب کوئی لڑکی ہے، خاتون ہے، تو اس سے یہ کہوں گا قلمکی۔
تو یہ وہ ضمائر ہیں عربی میں جو آبجیکٹ پروناؤنز ہیں، ضمائر متصلہ ہیں، جو کسی چیز کی تملیک کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کوئی چیز اپنی ملکیت میں لیتے ہیں، یہ میرا قلم ہے، یہ اس کا قلم ہے، یہ ہم سب کا کمرہ ہے، یہ فلاں کا گاؤں ہے، تو ہم ان ضمائر کو تملیک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب قرآن میں اب معنی ہم دیکھتے ہیں، ضمائر کا معنی تو آپ کو آتا ہے، جیسے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ پروناؤنس، ہوا، ہما، ہم، یعنی یہ وہ ضمائر ہیں جس کو انگلش میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں، ہی، اسی طرح شی استعمال کرتے ہیں، دے استعمال کرتے ہیں، یو استعمال کرتے ہیں، آئی استعمال کرتے ہیں، اور وی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہم انگلش میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ عربی میں ضمائر زیادہ ہوتی ہیں، اردو اور انگلش میں یہ ضمائر کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ وجہ یہ کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ آپ دیکھیں اردو اور انگلش میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، دو کا صیغہ نہیں ہوتا، یہ صرف عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں ڈول کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب رہی یہ ضمیریں، اب اس میں ہم مزید بھی کم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عربی میں جمع کا یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، جمع کا صیغہ۔ انگلش میں جمع کے لیے مؤنث اور مذکر، فیمینن میسکولن جمع دونوں ایک ہی ہیں۔ یہاں انتم، انتن الگ الگ ہے، عربی انگلش میں ایک ہی ہے، یو استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انگلش میں واحد اور جمع کے لیے بھی ایک ہی، یو واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے انگلش اور اردو کی ضمیریں کم ہیں اور عربی کی ضمیریں زیادہ ہیں، کیونکہ عربی میں ہر چیز کے لیے الگ الگ صیغہ ہے۔ قرآن کی زبان ہے، فصیح زبان ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ صیغہ ہے۔ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو یہ ضمائر آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس طرح کی ضمائر جو کسی اسم کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، الگ الگ آتی ہیں، ہوا کسی نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، الگ الگ آ رہے ہیں، انتم، انتما، یہ الگ الگ کسی اسم کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا، فوراً آپ کہیں گے یہ ضمائر منفصلہ ہے۔ جب آپ قرآن میں دیکھیں کہ کچھ ضمائر کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئی ہیں، جیسے کہ کتابو کا، مسجدو، بیت اللہ، جیسے ہم یہ کہیں گے نا کتابہو، کتابہما، کتابہم، اسی طرح کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا آپ کی کتاب، کتابکما تم دونوں کی کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابکی تو ایک لڑکی کی کتاب، کتابکما تم دو لڑکیوں کی کتاب، کتابکن تم سب لڑکیوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عربی میں، قرآن میں بھی ضمائر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ تو یہ ضمائر متصلہ ہیں، یہ ضمائر منفصلہ ہیں۔ ضمیر کا چونکہ بڑا گہرا تعلق ہے کسی بھی لغت، زبان، لینگویج کے ساتھ، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو یہ ضمائر آپ ڈھونڈیں۔ تو انشاءاللہ تلاوت کے دوران جب آپ ان کی مشق کریں گے تو آپ کو پکی ہو جائے گی کہ ضمائر متصلہ کون سی ہوتے ہیں، ضمائر منفصلہ کون سی ہوتی ہے۔